الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آج تو ماشاءاللہ مبارک رات ہی مبارک دن میں گزرا رحمت اللہ. ذکر شغلی میں، بیانات میں پورا دن سنتے ہی رہے، سناتے رہے، پڑھتے بھی رہے. ہم سبھی لوگ لگے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. اس رات کے متعلق غالب گمان ہے، متعین تو نہیں ہے کہ شب قدر ہے. اس بنا پر اس کا بھی استحضار ہونا چاہیے. شب قدر جب استحضار ہوگا تب تو معلوم ہوگا. ہمارے حضرت کے یہاں جو لوگ خانقاہ میں رہتے تھے اکثر پوچھتے تھے کہ تم لوگ کیوں یہاں رہتے ہو. یہ روزانہ سوال عام طور سے، تم لوگ کیوں یہاں رہتے ہو. ہم لوگ سے بڑے بڑے علماء سے پوچھتے رہے کیوں آتے ہیں. فرماتے تھے کہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ مقصد کا استحضار ہو جائے کہ یہاں کس لیے آیا جاتا ہے. خانقاہ میں بڑے لوگوں سے مقصد کے استحضار کے لیے یہ خانقاہ کس لیے ہے؟ اصلاح نفس کے لیے، اصلاح اخلاق کے لیے. جب یہ ذہن میں رہے گا تب تو خانقاہیت کا حق ادا کرے گا. اور اس میں ایک مثال بھی دیتے تھے کہ ایک اعرابی تھا جو شتربان جو اونٹوں کو لے آنا مکہ معظمہ میں ہوتا تھا. اب تو زیادہ کام. تو ایک دفعہ پوچھنے لگا لوگوں سے کہ اتنے لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں یہاں. شتربان اونٹ والا جو بار بردار تھا وہ کسی سے پوچھنے لگا کہ اتنے لوگ مکے میں کیوں جمع ہوتے ہیں. اس پر حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو انہی سے روزی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، رہ رہا ہے، وہی انہی میں زندگی گزر رہی ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مکے میں کیوں آتے ہیں. اس طرح خانقاہوں میں ہو سکتا ہے کوئی آوے جائے اور وہ پتہ نہیں کہ خانقاہ میں کیوں آیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے برابر علماء جاتے تھے. ان کو بھی استحضار آپ یہاں آئے ہیں، یہ سمجھ کے آئے ہیں کہ خانقاہ ہے تو خانقاہ کی جو ضرورت ہے، جو اس کے لوازم اس کو بھی یاد داشتیں. خانقاہ دو چیزوں، کثرت ذکر، حسن خلق. میں ایک دفعہ یہاں سے گیا تو مولانا ابوالحسن نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. سب کا شور تھا وہاں، صدیق صاحب پوچھتے ہی رہتے تھے لوگ. مولانا ابوالحسن نے مجھ سے صراحتاً جاتے پوچھا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا حضرت جیسے آپ لوگ چلاتے ہیں اسی کی اقتدا میں بھی کرتا ہوں، جن کا حاصل یہ ہے کثرت ذکر مع حسن خلق. ذکر کے کثیر ہونے کے اخلاق کے ساتھ ہو. ذکر کثیر سے کبر نہ پیدا ہونا چاہیے بلکہ مزید تواضع ہونی چاہیے، انکسار پیدا ہونا چاہیے. حضرت بہت خوش ہوئے اور کہا کافی جگہ لکھو کیا کہہ رہے ہیں. لیکن فضا نے رکھ دیا. یہاں کے ذکر کی میں نے تفصیل اجمالی فرمایا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ ضرور کہا میں نے کہ حضرت جس انداز سے آپ چلاتے ہیں اسی کی اقتدا میں بھی کرتا ہوں، میں تو آپ ہی کا غلام ہوں. لیکن حاصل کا یہ ہے کثرت ذکر ہو، حسن خلق کے ساتھ ذکر ہو، اپنے اخلاق کی نگرانی ہو. اخلاق کی نگرانی بہت ضروری ہے. ذکر تو آپ مسجد میں بھی کر لیں گے، یہ اخلاق کی نگرانی تو آپ کو اخلاقیات کی جگہوں پہ رہنے ہی سے ہوگی. اس بنا پر خانقاہ کی اصل غرض یہی ہے میرے دوستو کہ آدمی ذکر کا عادی ہو.
ذکر لسانی بھی ہو اور ذکر قلبی بھی ہو. آپ نے سے کہتا ہوں ہماری شادی بہت 17-18 سال کی عمر میں ہوئی تھی. میرا خیال چند مہینے کے بعد ہم خانقاہ میں ہم سب جو تھے جامع صاحب آ کے کہا کہ بتلاؤ تم لوگ ذکر لسانی میں کب تک رہو گے, ذکر قلبی میں کب پہنچو گے؟ ابھی ہم لوگ ذکر لسانی ایک ہے زبانی ذکر اور ایک ہے ذکر قلبی. اس ذکر لسانی کو ذکر قلبی تک پہنچانا ہے. جب تک وہاں نہ پہنچے اندرینا میں خراش و میں تراش تا دمے آپ کے دمے فاری مباش, راستہ چلو ایک لمحہ کے بھی غافل نہ ہو. یہ طریق ہے. اس چیز کی یاد دہانی خانقاہوں میں کی جاتی تھی برابر, بلکہ مدرسے میں کی جاتی تھی. اسی وجہ سے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا ہمارے کفایت اللہ صاحب نے. کہا بھائی میں شاہ رسول اللہ صاحب کے مدرسے کی طرح قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ بھی چلے. یہاں پر مولانا یونس صاحب بھی اس کی افتتاح کے لیے آئے تھے. تشکر عزیز. بہرحال مدرسہ عمل سے خالی نہیں ہونا چاہیے. مدرسے میں جب عمل ہوگا تو مدرسہ کامیاب ہوگا, اور مدرسے ہی میں عمل نہ ہوگا مدرسہ فاسد ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ پھر مجھ کو لکھا کہ میں جو کہتا ہوں تم لوگ فساد کر رہے ہو, کیا مطلب اس کا فساد؟ فرمایا میں نے کہا فساد یہ ہے حضرت کہ جس مقصد کے لیے جو عمارت یا جو ادارہ بنایا گیا ہو اس مقصد کے مطابق کام نہ ہو, یہی اس کا فساد ہے. فساد اینٹ پتھر کے توڑنے کا فساد نہیں ہے, بلکہ جس مقصد کے لیے کوئی عمارت بنائی گئی ہے وہ مقصد اس میں پورا نہ کیا جاتا, یہ فساد ہے, چاہے اینٹ پتھر موجود رہے. بہت خوش ہوئے نہ, ٹھیک میں یہی سمجھ چاہتا تھا. بچے اتنی بڑی عمر سے طبقہ لکھا ہوا ہے مقصد فساد, بلکہ لکھ کے بھیجا فتح پور. میں بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں جب فساد کہتا ہوں تو کیا مطلب اس کا ہے. میں نے کہا حضرت یہ چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے خانقاہ بنائی گئی, یہ تفصیل نہیں ہے, مدرسہ بنایا گیا, اگر وہ چیز نہ ہو وہاں مقصد کے مطابق کام نہ ہوتا ہو تو وہ جگہ کا فساد یہی ہے. دوستو ہم سب جو ہے آتے ہیں مدرسوں میں, اس کے مقاصد کو بھی سمجھنا چاہیے. کیا مقصد ہے اس میں؟ کوئی تھوڑی سی خلاف طبیعت چیز بھی پیش آئے گی, کوئی اور باتیں بھی پیش آئیں گی, اس کو برداشت کیجیے اور جگہوں کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ جو مقاصد ہیں ہمارے مدارس کے, خانقاہوں کے, تربیت گاہوں کے, وہاں وہ کام ہوتا رہے. اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک, ورنہ اس جگہ پر فساد آ جائے گا. بہت سی جگہ ایسی ہے, مولانا میں اتنا نام نہیں لیتا, کہ جہاں اصلاح کا مرکز تھا, وہ بڑے بڑے ہمارے اکابر وہاں جاتے تھے. دیوبند کو نہیں کر رہا ہوں, دوسری جگہ آپ نہیں سمجھ گئے. وہاں سٹا کھیلا جا رہا ہے. معلوم ہوا جو سنت کی آماجگاہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ, وہی معلوم ہوا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی جگہوں کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے. گئے حضرت معاش علی میاں تشریف لے گئے الہ آباد حضرت کی وفات کے بعد. کہا بہت خوشی مجھے ہوئی کہ مقصد متعلق کام ہو رہا ہے. اب کام کی نوعیت اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی, لیکن اگر طریق پر لگا رہے گا تو ایک دن کامیابی ہو جائے گا. کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں, یہ خانقاہیں ہیں بلکہ یہ مدارس, یہ دار التعلیمی نہیں ہیں, دار التزکیہ بھی ہیں, دار التربیت بھی ہیں. اس بنا پر اس کا استعداد ہم میں سے ہر بچے کو ہونا ضروری ہے, ہر بڑوں کو ہونا چاہیے کہ یہ جگہ کیا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. یہ اجتماع اس کے لیے بہت کم جگہوں پر ہے. میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ اس لیے بیٹھے ہیں خانقاہ کے نام سن کر کے. یہ نیت یہی ہے, اللہ تعالیٰ خانقاہی برکات اور فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.
پورے صوبے کو، پولیس کو، صوبے کو، پورے عالم کا اس کا فیض پہنچا رہے ہیں. لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں یہ شیخ خان کا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، زندہ رکھے. الحمدللہ 30-32 سال سے تو میں تو آتی ہی ہوں، 32 سال سے کیا کام کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس دعا کیجیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو، اللہ اس کو پسند کر دے، خوش رکھے، اور وہاں کے ثمرۂ نیک سے ہم سب لوگوں کو بار بار فرمائے. مہاراج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہاں جمع کیا ہے. دینی ماحول ہے ماشاءاللہ، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہے. صاحب ذوق قرہ بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، اور اصلاح کی بھی یہ بہت ہی بھی مبارک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے رکھے، بلکہ مزید ترقی عطا فرمائے. تعلیم میں بھی ترقی ہو، تربیت میں بھی ترقی ہو، اور ہم لوگ کے زبان میں تزکیہ میں بھی ترقی ہو. تزکیہ میں بھی ترقی. نفس کو مارنا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا ہے؟ یہ بہت دنوں کا شعر ہے. نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. اگر تم نے اژدہا کو مار دیا، شیر کو مار دیا، چیتے کو مار دیا، اور نہیں مارا تو اپنے نفس کو نہیں مارا، تمہارے یہ سب بزدل کوئی ہے ہی نہیں. شیر کو مارنا آسان، اژدہا کو مارنا آسان، لیکن نفس کو مارنا آسان نہیں ہے. نفس جیسے گیہوں صاف ہوتا ہے، ذرا سا کوئی کیجیے ابھر جاتا ہے. نفس کا بھائی اس سے کبھی نفس فوراً ابھرتا ہے. اسی کو دبانے کا نام تزکیہ نفس، اسی کے تزکیہ کا نفس. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کے تزکیہ کی فکر پیدا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے نفس کو تزکیہ کیا، یعنی سدھارا، اس نے نفس کو سدھارا تو فلاح پا گیا. مرتب کیا اللہ تعالیٰ نے فلاح کو نفس کے تزکیے پر. فلاح بہت بڑی دولت ہے. ہم سب دعا کراتے ہیں صلاح و فلاح کی دعا. اللہ نے فرمایا کہ فلاح حاصل ہوگی نہیں، میں فلاح انہی لوگوں دوں گا جو اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے. مرتب مضمون ہے. اس بنا پر فلاح اصل انہی لوگوں کو ملتی ہے جو نفس کو اپنے مارتے ہیں. ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فیہا سبنا. کشتی بناؤ اپنے اعمال صالحہ کو، اخلاق حسنہ کو. اس سمندر کی کشتی اخلاق حسنہ ہے. اس سمندر کی سواری کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، اعمال حسنہ ہے. اس کے لیے یہ کشتی اٹھنے نہیں چاہیے. کتنی عمدہ ہے. علامہ نبی لکھا ہے ریاض الصالحین نے. جب ہم لوگ کو پڑھانے لگے حضرت، ہم لوگ نے نبوی پڑھی ہے، ریاض الصالحین کہیں پڑھائی نہیں آتی. اچھا علامہ تشریف لے گئے، علامہ ابراہیم بنیاوی، تو پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا حضرت یہ پڑھتا ہوں، ریاض الصالحین پڑھتا ہوں. تو کہتے ریاض الصالحین متداول کتابیں سے تو ہے نہیں، وہ تو بولنے والے تھے، آدمی فوراً بول دیا. میں نے حضرت سے آ کے کہا کہ حضرت علامہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریاض الصالحین تو متداول کتابوں میں سے نہیں ہے اپنے صاحب میں. تو حضرت نے فوراً مجھ سے کڑھانے کو استاد تھے، کہا جا کے کہہ دو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نصاب میں ریاض الصالحین بھی داخل ہے. کہا بس سب ٹھیک ہے. نہ ادھر انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، سب ٹھیک کام. یہ نہیں کہ اب کی بات چھڑ جائے، اس زمانے میں بات چھڑ جاتی ہے، تھوڑی بعد میں بات چھڑی نہیں. میں کہتا بات بڑھاؤ مت، میرے یہاں بات بڑھتی نہیں. الحمدللہ دیکھو تم لوگ آئے گا، کبھی کسی چیز پر بحث نہیں ہونے دیتا میں. یہ میری خصوصیت کہیے. کبھی آپ نے کسی جگہ بس شروع ہوتا ہے، اچھا بھائی بس چلو ختم. اور جہاں اس میں مینگ میں آئی بڑی یہ بات تو حضرت وہیں سے بات ختم ہو گئی. میں نے کہا کوئی بات کہو، تذکرہ کرو، تذکرہ کر دو پھڑے گا سیلاب آیا. یہ نہ تذکرہ کرو کہ سیلاب کیوں آیا ہے، اس میں اختلاف ہو جائے گا کہ فلاں کی وجہ سے سیلاب آیا. بیماری ہوئی، بیماری کہو، بیماری کس کی وجہ سے آئی یہ بند کہو. میں نے کہا اختلاف جو ہوتا ہے تذکرے میں نہیں ہوتا ہے، تبصرے میں ہوتا ہے. تبصرہ کو اپنی مرضی سے خالی کرو.
یہ ہمارا ٹھیک ہے اصول، یہ کہیں نہیں سنیں گے. تذکرہ ہو تبصرہ نہ ہو، کوئی بات آپ کہیے تذکرہ کے طور پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن اگر اس میں آپ نے منافع کو بیان شروع کر دیا پھر اس طرح لے آئے گا تذکرہ. اس طرح پر میں دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ایک دین دیا ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، ہے کہ نہیں؟ دین نصف دین ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑو. من حسن اسلام المرء. ایک شیخ رہتے تھے کہیں کسی محدث کے قریب، بڑی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو کسی نے کہا بھائی آپ کے بڑے محدث رہتے ہیں، آپ کبھی ان کی مسجد میں گئے؟ کہا ایک مرتبہ گیا ہوں، پھر نہیں گیا. کیوں؟ کہا انہوں نے یہ تحریر بتلائی سنائی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو ترک کرو. اب تک وہ چھوٹی نہیں جو اس میں وہاں نہیں گیا. میں نے کہا اس پر عمل کر لوں. ایک چیز پر صحیح ہے، وہاں تھانوی نے لا یعنی باتوں کے ترجمہ میں عجیب نقطہ پیدا کیا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا ہے. فرمایا کہ باتوں ہی میں لا یعنی نہیں ہوتی، لکھنے میں لا یعنی بات ہوتی ہے. کارڈ ہے، آدمی چاہتا ہے اس کو بھر دے، ہے لکھنا ہے 2 سطر، بات اس کی 2 سطر کی ہے. دیکھو کارڈ کو بھرنے کے لیے سوچتا ہے کیسے بھر لے 5 روپے کے، چاہیے لا یعنی. ارے تھانوی لکھا ہے. ہمارے حضرت کے خطوط کے جوابات پڑھیے. مکرم نہیں عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی خیریت معلوم ہوئی، آپ کی خیریت معلوم ہوئی، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. والسلام وسیع اللہ. ایک دفعہ ہم لوگوں کو دے دیا حضرت نے کہ خط کا جواب لکھ دو. تو ہم میں سے میں نہیں تھا، ہمارے بھائی انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ میں بخیریت ہوں. بولا یہ میں تو نے کیوں لکھا؟ یہ نہیں ہو سکتا الحمدللہ بخیریت ہوں کافی تھا. یہ تنبیہ ہے، مشائخ اس پر ترمیم کرتے ہیں، اس سے انانیت معلوم ہوتی ہے. الحمدللہ میں تمہارے گھر میں کیسے آیا؟ میں کیا؟ انانیت سب برائیوں کی جڑ ہے. انانیت، جتنے اختلافات ہوتے ہیں سب انانیت سے آتے ہیں. الحمدللہ میں واقعہ ہے، میں لکھا الحمدللہ میں بخیریت ہوں. فرمایا کہ میں تو لکھا، پھر اتنا لکھنا چاہیے تھا الحمدللہ بخیریت ہوں. میں کیوں لکھا؟ تم نے ڈانٹ دیا ہم لوگ. وہاں تو یہی نکلو بیوقوف تم ہو. بہت بیوقوف ہم لوگ بنتے تھے. بہت خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. جان بھی برداشت کرتا ہے آدمی. حضرت تھانوی نے ماشاء اللہ سے بھی ڈانٹ سنے، خواجہ سے بھی ڈانٹ سنے، بڑے بڑے علماء ڈانٹ سنے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں ان لوگوں کو پہنچایا. اور جو وہاں سے بھاگا وہی کسی کو کوئی نام ہی ختم ہو گیا ان کا. حضرت کے اخیر ملفوظ ہے میرے ساتھ 12 بجے کہا قوم زمان، جن لوگوں کی عالم کی یا امیر کی حضرت تھانوی نے رعایت کیا کسی درجے میں، اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور رعایت نہیں کیا قبول کیا اصلاح ہو گئی. کچھ نہ کچھ رعایت، اصلاح اور تربیت میں رعایت کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے مشائخ کے اصلاح نہیں کیجیے گا تو اور کہاں کیجیے گا. ہمارا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیا طریق ہمارا ہے؟ لا یعنی باتوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے. ایک بزرگ گئے، ایک صاحب گئے، کھٹکھٹایا، کہا کون؟ فلاں آدمی ہے؟ انہوں نے پوچھا، کہا نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہاں گئے؟ کہا یہ لا یعنی ہو گیا. تم کو اس عورت سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، اس کے شوہر کے متعلق کہاں گئے. لا یعنی میں شمار ہو گیا. نظام احتساب میں لکھا ہوا. پوچھا تم نے کہ وہ ہیں؟ آپ نے کہا، وہ عورت نے کہا کہ نہیں ہے. تو اب اس سے یہ نہ پوچھو کہ کہاں گئے، کہاں جانے کوئی بتلاتا آپ نے. یہ تو بہت مشہور ہے، ذہب اور صحاب کو نہ بتلاؤ، سونے کو بھی نہ بتلاؤ اور جانے کا. ذہب مانے سونا اور ذہب مانے جانا. کہا ذہب اور ذہب کو کبھی نہ پوچھنا. کوئی اپنی گٹھی تو آئی ہمارے اتنا سونا، اور جانے کو بھی ہر آدمی نہیں بتلاتا، اکثر نہیں بتلاتے کہاں گئے. دوست لا یعنی باتوں سے بتلا. یہ دین ہے، ہمارا دین کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، معاشرت کے اعتبار سے کامل ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کی بھی تعلیم دی ہے، اور حضرت تھانوی کے پوری تجدیدی کارناموں کا خلاصہ معاشرت تھا. معاشرت کی ترمیم کثیر بہشت آجا کے آزار نباشد، بہشت آجا کے آزار نباشد، کثیر ابا کثے کار نباشد. بہشت وہ ہے جہاں کسی کو کسی کام نہ ہو، کسی کو کسی سے آزار نہ ہو. بارہ میں دوستو دین کا ایک شعبہ معاشرت بھی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ ہے لاہجے کی شب قدر ہے. اب بات یہ ہے الحمدللہ یہاں آنا آج مجھے بہت ہی خوشی کا باعث ہے. یہ دن بھر الحمدللہ ذکر و شکل ہی کی باتیں رہیں اور بہت ہی جو متاثر رہے. یہ پورے میں تو وہاں بیان بھی کرتا ہوں الحمدللہ کہ تلاوت کی پابندی میں نے وہاں دیکھا، شب میں بچے بھی عورتیں بھی. تو اس شب قدر کا مطلب یہی ہے کہ ارضاء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے والے کے کام کرو. انشاءاللہ العزیز جب اللہ کو تم راضی کرو گے تو اللہ تم کو بھی راضی کر دے گا. ارضاء باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کو راضی کرنا تم چاہو گے تو اللہ تم کو راضی کر دے گا. رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ، اللہ راضی ہوا، راضی ہو گیا، وہ بھی راضی ہو گئے. اللہ دونوں کی رضا جب ہوئی تو کامل رضا حاصل ہو گئی. اس بنا پر ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہر مہینے بھی دیے، قرآن بھی دیا، اجتماع بھی دیا تاکہ دین کی باتیں ہم کریں اور سنائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم سنا رہے ہیں. اس بنا پر میں کہوں گا کہ تھوڑا سا دین کی باتوں کو سمجھانے کی علماء بھی کوشش کریں. معاشرت کی اصلاح کی بھی کافی ہے. اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، سونے بولنے والے کا ڈھنگ، انشاءاللہ اصلاح ہوتی جائے گی. یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، لیکن علماء کو بھی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی چیزیں جو دین کی ہیں ان سے بھی اپنے لوگوں کو آگاہ کیا کریں. یا اٹھنے کا کیا ہے، بیٹھنے کا، ملنے کا، سونے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کیا کرنا تو دوسری بات ہے، لیکن یہ ہے کہ پیر نہیں پھیلاتے تھے. مکہ معظم میں پیر پھیلا کے نہیں سوتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ پیر کے نہیں پھیلاتے؟ کہا کوئی اپنے مالک کے سامنے پیر پھیلاتا ہے. یہ تھی تربیت، ابدیت. یہ ابدیت تھی. یہ چیزیں اپنے لوگوں میں ہونا چاہیے. ہمارے حضرت نے اپنے ساتھی سے کہا، ساتھی تھے مجھ سے کہا کہ آپ ساتھی دیوبند کے ساتھی، کہا اپنے دیہات میں کچھ کام کیجیے. تو میں نے جا کہا کہ مولانا نے کہا کہ کام کیجیے. کہا کیا کام کروں؟ جوان ایک بھی چرپائی بیٹھے تھے، اٹھتے نہیں، میں کیا ان کو کام کروں گا؟ بولے ہاں بھائی بات یہی آزادی کی یہی بات ہے جوانوں کی. جوان متوجہ ہوں گے تب تو کوئی کام کرے گا. انہوں نے بہت بڑے حکیم بھی تھے، حضرت بھی خاموش ہو گئے. لیکن اسی میں کام کرنا ہے، کام تو اسی میں کرنا ہے. سب کو برداشت بھی کرنا ہے، ان کو ساتھ بھی لینا ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے. سب لوگ یہی کہا کہ چھوڑ دیں گے تو کچھ نہیں ہے. کہتے الاخر طریق کیا ہے؟ اخوان الطریق بھی ہے، بھائی بناؤ اپنے طریق کا. جیسے اور کا ساتھی دلی ڈلی کھیل کود ہوتا، ساتھی ہوتے ہیں نہیں، ٹیم ہے. یہ فلاں ٹیم ہے، فلاں بولتے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے اس کی بھی ایک ٹیم بناؤ جو اخلاقیات کی اصلاح کرتے ہوں. بھائی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہماری ایک ٹیم ہونی چاہیے جو اخلاقیات پر چلے، آداب شریعت پر چلے، آداب اسلامی کو لے کے چلے. اور جب ہر آدمی آزاد ہوگا شریعت سے اور دین سے، سوائے آزادی کے اور کچھ نہیں ہے، اور ہم دین دنیا دونوں سے عاجز ہو جائیں گے. اس طرح پر بہرحال یہ میں نے بات مانی کس بات پر کہی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کی ضرورت، اور زیادہ اس کا تعلق آداب سے ہے. الدین کلھا الطریق السلوک کلھا آداب. طریق ہے، طریق سب آداب ہے. آداب کا نام جتنا مؤدب ہے اتنا وہی طریق میں آگے بڑھے گا. چنانچہ ہمارا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مدنی آتا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا، اللہ نے ان کو حجت الاسلام بنا دیا. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ بہت ادب کرتے تھے، اساتذہ کا بہت، کتابوں کا بہت. یہ نہیں کہ کوئی کتاب ہے، میں نے دیکھا کتابیں
चौपाई नीचे बाहर लोग लिखे, मजाल नहीं, बैठे रहते थे चौपाई पर, अगर किताब यूं हुई ना किताब नीचे कर दिया बुखारी शरीफ को, इतना एहतमाम। फरमाते थे कि हम तुमसे क्या चाहते हैं तुम लोगों से। हमने कहा हजरत ये हम सब लोग कहते तभी तहरीरी मौलवी लोगों को लिखना पड़ता था, तहरीरी कि जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं किसका इल्म है उसका अदब मौजूद रखें, उस इल्म का अदब मौजूद रखें, जिसका भी इल्म हुजूर का इल्म है उसका अदब, और जो पढ़ा रहा उसका अदब मौजूद, तब दीन आएगा। जिसका इल्म है उसका अदब, जिससे पढ़े उसका अदब, और किताबों का भी अदब करो। अतर को कुल अदाबो, तरीक सबका सब अदब है। जितना बाअदब बानसीब, बहुत मशहूर जुमला है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो बाअदब होता है वो बानसीब, वही किस्मत वाला है, और बेअदब बेनसीब कभी कुछ नहीं। एक तालीम बहुत हमने हजरत से सुना है, एक तालिब थे, तेज थे, वो बहुत तेज थे, तो जिस उस्ताद के जाते थे उसको फेल कर देते थे, तेज इतने थे, उस्ताद से भी बाद में बढ़ाया था। एक उस्ताद कह गया फेल कर दिया है, दूसरे मदरसे में गया वहां भी फेल कर दिया है, तीसरे फेल कर, कई मदरसों में फेल करता चला गया कि नहीं पढ़ रहा था। एक उस्ताद साहब इल्म ज्यादा नहीं थे लेकिन समझदार बहुत थे, कहा ए बेटा सुनो, बैठाया, कहा बगैर हमारी सनत की कोई तुम्हारी वक़्त नहीं होगी, किसको किसको फेल करोगे, ऐसे जाते रहो कुछ मिलेगा नहीं, जिसको सबको तुम फेल ही कर दोगे तो इल्म मिलेगा तुमको। अरे एक या जम के पढ़ो तब तुमको, ये बहुत सुनाते थे, एक या पढ़ो जम के तब तुमको, जब तक हम सनद नहीं देंगे तुमको कोई पूछेगा नहीं, चाहे तुम कितनी तेज हो। अदब सिखाया, ये बहुत सुनाते थे, क्योंकि हमारे अभी बात तेज लोग थे बहुत से, इस बिना पर उनको समझा कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि असातिज़ा का अदब, उनकी किताबों का अदब, उनके मुसन्निफीन का अदब जरूरी है, लाजिम है। अतर को कुल अदाबो, तरीक सब का सब अदब है। आप अदब करेंगे दीन का, इमाम का, मुअज्जिन का, पढ़ने पढ़ाने का, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगी ये चीज। अदब क्या है, हमारी वजह से, हमारी निस्बत से इसका अदब किया है, इस तरह पर अल्लाह को ये चीज पसंद आएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन आदाब की रियायत को बरतने और अपने बच्चों को सिखाने की तौफीक दे। सलाम करो, सलाम आदाब इस्लामी में से सलाम करना, सलाम सिखाओ, नहीं सिखाओगे वो दूसरी चीजों को सीख लेंगे, उसको नहीं सीखेंगे। इस्लाम के तुम मुनहदिम करने वाले तुम साबित होगे। अपने बच्चों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने को अपने बच्चों को आग से बचाओ। आग से बचाना ये है, बचाना यही है कि उनको तालीम दीनी दो, लिखा हो शरम में ये लिखा है, दीनी तालीम दो से बचोगे। इस बिना पर इन चीजों का जिक्र अब आ गया तो मैंने थोड़ा बयान कर दिया, इसकी भी जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी तरबियत का ख्याल दिलों में डाल दें। सबसे बड़ी तरबियत इंसान हो, इंसानियत इख्तियार करो। मुसलमान है, मुसलमानों के आदाब, ला ज़रर वला ज़रार फी इस्लाम, 3 घंटा मौथानी ने इस पर तकरीर किया है, ला ज़रर वला ज़रार फी इस्लाम। इस्लाम में ज़रर और ज़रार है ही नहीं है, न खुद अपने को दर्द पहुंचाओ न दूसरों को दर्द पहुंचाओ। इस पर 3 घंटा हज़रत थानवी ने बयान किया, हमारे शाह रसूलुल्लाह साहब अक्सर बयान करते थे, ला ज़रर वला ज़रार फी इस्लाम। इस्लाम में ज़रर और ज़रार है ही नहीं है, न खुद अपने को दर्द पहुंचाओ और न दूसरों को दर्द पहुंचाओ। जब इस्लाम ऐसा है तो वो दर्द किसी को पहुंचाएगा? तालीम उसकी इस्लाम की नहीं है। इस्लाम की तालीम सुलह है, मुसालहत है, हमदर्दी है, गमखारी है। इंसानियत की बिना पर जो चीजें लाजिम आती हैं वो सब इस्लाम ने उसको बताया है, सिखाया है और अमल भी कराया। साहबे कराम से बढ़कर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीखा है। आता है, मैंने बहुत सुना, मोहम्मद अहमद साहब है कि एक यहूदी गया, मेहमान हुआ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर ने खिलाया पिलाया, कमरे में खिलाया और कुंडी करके चले गए। हो गया, समझो कि नहीं क्या ये जो भी आया उसको पाखाना मालूम हुआ, उसी में कर दिया, चला भाग गया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाहिरी के कहा कि भाई मेरा मेहमान था, चाहे मुस्लिम नहीं था, मुझको इसकी रियायत करनी पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोने लगे, सहाबे कराम ने गए,
کہا یا رسول اللہ ہم تو موجود ہیں، ہم یہ کر لیں گے. کہا نہیں، تمہارا مہمان نہیں تھا، وہ میرا مہمان تھا، میرے ذمہ اس کی خدمت ہے. ہاں یہ کر سکتے ہو کہ میں دھوؤں تو پانی تو اس پر ڈال دو، بس یہ کیا. یہ تعلیم ہے، غیروں کے ساتھ تعلیم. خود یہودی لڑکا تھا، وہ مشکیزہ لے جا رہا تھا اپنے گھر میں پانی کا، لے نہیں جا پا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مشکیزے کو اسے گھر میں کر دیا. ان لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ تو لا نہیں سکتا، کیسے آیا؟ کہا کون لایا؟ کہا سامنے. دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا. دوستو یہ بات ہے، اسلام دین ادب کا نام ہے، خدمت کا نام ہے. اس بنا پر اسلام کے آداب کو بھی سیکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہم کو کرنا ہے. اس کو تفصیل بالمجالس، اگر آپ جا رہے ہیں اس پر تھوڑا سا کھٹک جائیے. بڑے بڑے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھنسنے لگے. روایتوں میں حدیثوں میں کھنسنے لگے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں جگہ بہت ہے، میں بیٹھ جاؤں گا. کہا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو. مومن کی آداب. کعبہ حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کی حرکت تم سے بھی بڑھ کر کے ہے. تمام حدیثیں موجود ہیں. اس بنا پر ان چیزوں کا احترام باہمی روابط اسلام کی بنا پر، دین کی بنا پر، انسانیت کی بنا پر ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی شب قدر ہے، تاکہ اسلام سب سے بڑا انعام جو اللہ کا ہمارے اوپر ہے وہ اسلام ہے. اس بنا پر اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر اس کی یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اس پر بچوں کو رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے خیر کا، ہمارے برکت کا یہی ذریعہ بنے گا. اس بنا پر ہمیں تھوڑی سی باتیں آ گئی ہے، کر دیا. اب اصل مضمون کیا تھا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. یہ بہت اچھا مضمون ہے مجھے، لیکن وہ بات بھی ٹھیک ہی ہے، جاننا چاہیے. بہت اچھا لگا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے وہاں تھانوی سے کرایا ہے مکہ معظمہ میں. اور کتاب میری ہم لوگ بہت اس پر محنت کیا، ہم نے سب لکھا ہوا ہے. یہ جملہ جاننا چاہیے. حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. رضا کے نور سے ابراہیم علیہ السلام لڑکیوں کو قتل کر دیا. حضرت حمرادی ہیں. نور رضا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح رضا اور استسلام کی خصوصیت کہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ سے ہم مان لیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گلزار کر دیا ہے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. بہت عمدہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا، کھول دیا تھا، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. ان کے قلب کو نظر خلق سے محفوظ رکھا تھا. پاس آگ اسی واسطے ان پر سرد ہو گئی. انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کیا تو پھر آگ نے میں اطاعت کیا ان کے باوجود گرم ہونے کے، جلانے کی قوت کے سرد ہو گئی. اس کی بھی ضرورت ہے. یہ ہر زمانے میں رہے گی یہ سب چیز. یہ نہیں کہ ان کے زمانے میں تھی، اب بھی وہی ہے. یہی ہے دین اسلام. یا اپنے کو حقوق اسلامیہ کو ادا کرے، آداب اسلامیہ کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان پر گلزار کر دیا. نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. ان کے قلب کو نظر الخر سے محفوظ رکھا تھا. بس آگ اس واسطے ان پر سرد اور سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا. قلب اللہ کے احکام پر مطیع فرمانبردار ہو گیا تھا. تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا
جو ایک مخلص بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب ہے. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی یہ کتاب کو ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. تو اس کا ایک حصہ نفع والا ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے. ان کا قلب اطاعت کے ساتھ ان کے سپرد پر استسلام سے رہے، یعنی قبول کیا ہے، سلامت اور باقی کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے، بس لکھ رہے ہیں، بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے مواقع، تو اللہ تعالیٰ کانٹے کو اس کے لیے پھول بنا دیتا ہے، اور جو خوف کو امن سے بدل دیتا ہے. یہ لکھ رہے ہیں، بہت بڑے شیخ لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مگر ٹھیک سے یہ عزت و کرامت یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کے اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. خار کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے اللہ کی قدرت میں، اور جو خوف کی چیزیں ہیں اس کو امن سے بدل دیتا ہے. آج مسلمان کہاں کر رہے ہیں؟ خوف والی چیزیں کریں تو خوف ہی تو آئے گا. تم کو تو امن والی چیز کرنا ہے، تب خوف دور ہو جائے گا. جیسی کچی بس جب شیطان تو اس کو منزلی کے امتحان میں پھینکا جائے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے گی تو اس کو کیا حاجت ہے؟ منزلی میں کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے. ابراہیم سے پوچھا ہے کہ کوئی حاجت کا کوئی حاجت نہیں، جس سے حاجت ہے وہ دیکھ رہا ہے. جب انہوں نے کیا ایسا تو پھر اللہ نے بھی ایسا کیا ہے کہ جب پھینکے گئے آگ میں تو اس کو گلزار بنا دیا. انہوں نے اقتدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اقتدا کیا، انعام فرمایا. آج اس کی ضرورت ہے مجھے صاحب. ہم لوگ اس سے الگ نہیں ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں. ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں. انہوں نے اطاعت اختیار کرا، اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی. سنت ابھی کوئی ابراہیم یہ قربانی میں کیا ہے؟ من اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ کہا سنت تو ابھی کوئی ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. خالی وہی ایک سنت قربانی کی تھوڑی ہی نہیں، بہت سی سنتیں ہیں، بہت سی جو ہے ان سب میں اختیار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرائے گی جو عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے. مگر اللہ تعالیٰ کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ یعنی کہہ دو محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو حکم ہو رہا ہے، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، یہ صبر اور سکون کا میرا راستہ. یعنی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ حضور نے کیا طریقہ اختیار کیا دوسروں کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. ہم سب اتباع جو کر رہے ہیں یہ سوجھ بوجھ عقل سے کر رہے ہیں. جب تم اس راستے پہ چلو گے تم بھی امن سے رہو گے. یہ معنی پوری کتاب کر رہی ہے. کہتے ہیں یعنی کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتا کل ہادی سمیری، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یہی سنانا ہے مجھ کو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا نبی نے تو نبی کو فتح دیا. یونس علیہ السلام نے اقتدا کیا تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے کو نکال دیا. یہ دعا بہت مشہور ہے، سب لوگ پڑھتے بھی ہیں. اس کی یہی سنانا ہے مجھے. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیتے رہتے ہیں. جو اتباع کرتا ہے، یہ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، لیکن یونس علیہ السلام کے واقعے میں کہا کہ جیسے انہوں نے اس دعا کو پڑھی تو نجات دیا، اے امت محمدیہ تم بھی یہ کرو گے تو ہم نجات دیتے رہیں گے. یہ کوئی میں یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. جب رسول کی اتباع کرو گے اللہ کے تعلیمات کے تو اللہ تعالیٰ نجات بھی تم کو دیتا جائے گا. اب 1 لاکھ مرتبہ
सुबह ये दुआ पढ़ते हैं 1,50,000 फिर वैसे पढ़ते चले जाते हैं। कोई मुसीबत आती है पढ़ने नहीं होगा, कुछ अपने को न समझो कि हम कुछ है नहीं। ये एक जगह था, सब लोग जमा हुए थे, बहुत जबरदस्त कहत था, बारिश नहीं हो रही थी। जुनून मिस्री भी गए, सब लोग गई बारिश, एक कतरा दिखा, वो पूछता भी शायद है कि एक कतरा पानी नहीं आया, सब रोए धोए सब लोग किया है। हजरत जुनून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो गए, कहा भाई देखो, गुनहगार जिस मजमे में होता है वहां अल्लाह की रहमत नहीं आती है। गुनहगार जहाँ रहता है अल्लाह की रहमत नहीं है। मैं इस मजमे में मौजूद हूँ, सब दुआ हो रही थी, मैं निकल जाऊंगा तो बारिश हो जाएगी। हजरत जुनून मिस्री कितने बड़े वली, अल्लाह हो वली, निकल गए और बारिश हो गई। निकलते ही बारिश हो गई। अब इश्काल हुआ लोगों को। हजरत थानवी से लोगों ने पूछा है कि हजरत क्या सबसे बड़े गुनाहगार वही थे? निकलते ही बारिश हो गई। हजरत खामोशी रहे, लेकिन मैंने कहा मेरे दोस्तों, सब लोग अपने ताआत को पेश कर रहे थे और जुनून मिस्री ने अपने गुनाह को पेश किया कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ। उन्होंने गुनाह का एतराफ किया, ये अल्लाह को पसंद हुआ, बारिश नाज़िल कर दिया। सब लोग अपने ताआत को कर रहे थे, ये ताआत है, और उन्होंने क्या किया, ये अल्लाह में सबसे बड़ा गुनाह है। वो जो लोग कर रहे थे अपनी ताकत को पेश कर रहे थे, और इन्होंने ये हमारी बात समझ जाए, और हजरत जुनून मिस्री ने अपने गुनाहों को पेश किया, ये अल्लाह मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ, इस बिना पर मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इस वक्त मैं जाता हूँ, मैं फौरन बारिश हो गई। हमारी बात भी ठीक है नहीं। एतराफ गम वहाँ तरफ बेदम वस्तु कर लिया साहब से, उन्होंने गुनाह का एतराफ किया जो हुजूर की सुन्नत है। अनल मो तरफ बेजम्बी असलो का मसरत मिस्कीन वह पहले लेके इब्तिहाल मुद्दे में मैं एतराफ करता हूँ अपने गुनाह। कौन कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, हम नहीं करते, लेकिन नबी कर रहा है। ये अल्लाह हम अनल आतरफ बेजम्बी अपने गुनाह का एतराफ। जो जुनून मिस्री ने क्योंकि एतराफ जम गुनाहों का एतराफ किया, ये अल्लाह को पसंद हुआ और फौरन बारिश हो गई। दूसरे तौबा इस्तिग़फ़ार तो कर रहे थे, लेकिन एतराफ जम नहीं कर रहे थे। इस बिना पर अल्लाह ताला एतराफ जम की दौलत से ये सबके लिए है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि सभी के लिए है। जो तरीक नबी का है, ये लिख रहे हैं कि नबी का तरीका इख्तियार करो। नबी का तरीका क्या है? एतराफ जम। अहले ईमान यूं ही निजात दिया करते हैं। जो अहले खुदा यानी जो अहले ईमान कदम ब कदम यूनुस अलैहिस्सलाम के चलते हैं, उनके अनवार के मुश्ताक हैं और अल्लाह से जिल्लत एहतिवार से मांगते हैं और मस्कदत इफ्तिकार का लिबास पहनते हैं, हम उनको इसी तरह निजात दिया करते हैं। यूनुस सलाम ये नहीं कि वही, बल्कि यूनुस सलाम ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। आज भी हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करके कहें कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम पर रहम करे, जरूर अल्लाह ताला रहम करेगा। ये तरीक़ है क़यामत तक के लिए है, यह हुजूर का तरीक़ है। अल्लाह हम सबको इस तरीक़ पर चलने की तौफ़ीक़ दे। अपने गुनाहों का एतराफ़, अपनी कमियों का इकरार करते हुए चलेंगे। सब कुछ करें, लेकिन उसका एतराफ़ कि जो हक़ है अल्लाह ताला का वो हमसे अदा नहीं हो रहा है। इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल होगी और अल्लाह ताला हमको मुसीबतों से निजात देगा, हर किसी में खैर और भलाई से माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला यही चाहता है कि बंदे अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। इसी बना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ फरमाया, अनल मोतरफ बेज़म्बी असअलु का मसरतल मिस्कीन व पहले इलेके इब्तिहाल मुद्र की ज़मीन। ये है दीन और तरीक़ जिसको हज़रत माशाअल्लाह सब बेइंतहा जो भी आज बयान करते रहते थे। अल्लाह हम सब लोगों को इस तरीक़ से और से भी मुनासबत पैदा फरमाए। अपने गुनाहों का एतराफ़, गुनाह, अपनी कमी का एहसास, इंशाअल्लाह अगर ये सब कुछ करने के बाद अपनी कमी का एहसास, ये बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह हम सबको इस तरीक़ पर चलने की और इस तरह पर चलाने की तौफ़ीक़ रहमत फरमाए और अल्लाह ताला के रहम और करम के हम ज़रूरत अपने उनके रहम और करम की को दरख्वास्त करते रहें कि अल्लाह हमारी ताकत कुछ नहीं, आपका रहम और करम सब कुछ है। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। बात बढ़ गई, चाहे समझ में आई हो नहीं, समझ में तो आई गई हुई, हर तरह से कोशिश किया मैंने, लेकिन ये तसव्वुफ़ का, ये हज़रत का ख़ास मज़मून था, मैंने बयान किया।